يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے مختلف موسم اور مختلف زمانے فراہم کی، جس نے اپنے آپ سے بندوں کو قریب کرنے کے لیے عبادت کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہونے آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس مختصر سی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کا طریقہ بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان موسمی عبادتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنانے کے طریقے اور راستے بھی سکھلائے۔ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہمارا بہتر طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا میں آنے والے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ ان دنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا قرار دیا۔ یہ دنیا میں یعنی سال کے جتنے ایام آتے ہیں ان ایام میں سب سے زیادہ افضل ترین ایام ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ سب سے افضل ایام اس دنیا میں گزارتے ہوئے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے درمیان اس تضاد کو دور کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کری، کہا کہ اگر دنوں کی بات کی جائے جب سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے، اس مرحلے کی اگر بات کی جائے تو سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ابتدائی دن ہے، اور اگر راتوں کی بات کی جائے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر سورج طلوع ہونے تک کا جو رات کا وقفہ ہوتا ہے ان کی اگر بات کی جائے تو سب سے افضل ترین راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے جن ایام کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ اس زمانے کے سب سے بہترین ایام ہیں۔ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
زیادہ سے زیادہ ان ایام کا بہتر استعمال کرنے کی ہر مسلمان کو فکر کرنا چاہیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ بتلاتے ہوئے خود پیارے نبی نے تعلیم دی، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان ایام میں جب تم داخل ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا کرو۔ تو ان ایام کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزارا جائے۔ ہمیشہ ان ایام میں ہماری اور آپ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چلتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں کہیں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو یا پھر خلوت اور تنہائیوں میں ہو، ہمیشہ ہماری اور آپ کی زبان سے ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور بڑائی چلتے رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان ایام میں سے بھی ایک ایسا دن بھی آتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی اہمیت کا دن قرار دیا ہے، جس کو ہم اور آپ یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یقین جانیے کئی سارے علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کو لیلۃ القدر کی وجہ سے اہمیت دے رکھی ہے، ان ابتدائی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کی وجہ سے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ جو دن ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ یوم عرفہ، عرفے کا دن اس میں آنے والا ہے، اور اس اعتبار سے اس دن میں بہت ساری عبادتیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ بہت بڑا دن ہے، سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر نکلے تھے، اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک حج کیا تھا، اسی حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان سے اپنی امت کے حق میں سینکڑوں وصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اللہ کے نبی کی وصیت کے نام پر آپ کو جتنی تعلیمات ملتی ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں کے اکثر کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے بار بار نصیحتیں کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مشن کے ساتھ آپ کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا تھا، جس مقصد کو دے کر ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، اسلام کی تکمیل کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے، یہ مشن جو ہم نے اب آپ کو دے کر بھیجا تھا، اس کی تکمیل یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اسلام کی شکل میں جو میری نعمت تمہارے اوپر ہونی ہے اس نعمت کو بھی میں نے تم پر تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے میں نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ عرفہ کے دن آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ لگا کر دیکھیں، ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتا اور کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، یقین جانیے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اگر وہ آپ کی کتاب کو چھوڑ کر اہل کتاب کی کسی بھی کتاب میں نازل ہو گئی ہوتی وہ آیت کریمہ، ہم یقیناً اس دن کو ایک عید کے طور پر مناتے، ایک جشن کے طور پر اس دن کو مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ یہودی نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری ہے، یہ آیت کریمہ اگر ہماری کتابوں میں ہوتی ہم اس دن کو ایک عید کے طور پر مناتے، اس دن کو ہم ایک جشن کے دن کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ قول کو سننے کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں، یقیناً اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کس حالت میں تھے،
یہ تمام صورتیں مجھے یاد ہے۔ یوم عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے۔ یقین جانیے یوم عرفہ کا دن اس اعتبار سے ہر مسلمان کی زندگی میں بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے غور کر کے دیکھیں، کئی سارے دنیاوی معاملات میں ہم اور آپ جب کبھی ہمارا کوئی ٹارگٹ پورا ہوتا ہے، مقصد پورا ہوتا ہے، کسی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں، اس دن کی تاریخ کو ہم اور آپ یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو۔ آدمی کی جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے وہ اس تاریخ کو یاد رکھتا ہے کہ فلاں دن میری تعلیم مکمل ہوئی تھی۔ آدمی نے کسی مقصد کو لے کر اٹھا ہوا تھا، وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا، ایک جشن کے طور پر اس دن کو مناتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرا فلاں کام مکمل ہوا تھا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو ہمارے اور آپ کے مذہب کی تکمیل کا دن قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ غیر حاجیوں کے لیے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہو یا پھر حج کے ایام ہو، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو حج کرنے کی غرض سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے افضل ایام نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے افضل ترین ایام ہے۔ چاہے آدمی حج کی نیت سے جائے یا پھر آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر ہے، پھر بھی اس آدمی کے لیے یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حاجیوں کے لیے وقوف عرفہ نہیں تو حج مکمل نہیں۔ وقوف عرفہ میں قیام کرنا یہ حاجیوں کے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر وقف عرفہ میں وقوف کرنا ان سے چھوٹ گیا، سمجھ لو ان کا حج ہی نہیں ہوا۔ یہ حاجیوں کے لیے اتنا بڑا دن اور غیر حاجیوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس دن روزے کی خصوصیت کا اہتمام کیا کرو، یہ دن تمہاری زندگیوں میں بھی بڑی ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ صحابی کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام پورے کے پورے افضل ترین ایام ہے، سب سے افضل دن ہے، تو آدمی کو پورے 10 دن یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر 9 دن مکمل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، یہ سب سے افضل ترین مقام ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ نہیں، آدمی کے اندر استطاعت نہیں ہے یا پھر کنہیں مجبوریوں کی وجہ سے آدمی ان 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کم سے کم آدمی کو عرفے کے دن کے روزے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے دن جتنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں اتنی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ عرفے کے دن سے پہلے جن لوگوں کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے، جو آدمی عرفے کے دن سے پہلے جہنمی تھا، عرفے کا ایک دن اس آدمی کی زندگی کو تبدیل کر کے جہنمی سے جنتی بنا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اہمیت کا حامل دن ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس دن کی برکتوں سے ہم اور آپ ہرگز محروم نہ رہیں۔ جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے روزے کی پابندی کریں، یہ اس حیثیت سے کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، اور عام روزوں کی طرح اس روزے کو اللہ کے بندوں ہرگز مت گزارا کرو، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس روزے کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی مکمل کوشش کیا کرو۔ مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو
جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کب ہے رمضان کے مہینے میں کس دعا کا اہتمام کروں؟ پیارے نبی نے دعا سکھلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا سکھلاتے ہوئے کہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ راتوں کی بات تھی، لیکن یوم عرفہ کے متعلق بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء دعاء عرفہ، سب سے افضل ترین دعا وہ ہے جو عرفے کے دن کی جاتی ہے۔ وافضل ما قیل وافضل ما قال انا والنبیون من قبلی، اور عرفے کے دن جس دعا کا اہتمام میں نے اور میرے سے پہلے نبیوں نے کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کا اہتمام پیارے نبی نے بھی کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو پیارے نبی سے پہلے آئے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ الغرض عرفہ کا دن جو ہماری اور آپ کی زندگی میں آ رہا بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرنا اور اس میں آگے بڑھ کر ہر طریقے کی عبادت کو انجام دینے کی ہر مسلمان کو فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، عرفے کے دن کے بعد یقین جانیے ہمارے اور آپ کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ عید کا دن ہماری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ احکام بطور یاد دہانی مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ عید کا دن یقیناً ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہوتا ہے، بڑی ہی خوشیوں کا موسم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس دن کی خوشی کو محسوس کرنا، اس دن کی خوشی کو منانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام عید کے دن سنتوں کا اہتمام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ایک سنت یہ بھی بتلائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو نئے کپڑے یا پھر سب سے اچھے کپڑے جو اس کے پاس میسر ہے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن جو نماز قائم کی جاتی ہے، عید کی نماز کے لیے الگ سے کپڑوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو نئے کپڑے ہوتے ہیں وہ عیدگاہ سے لوٹ کر کئی سارے لوگ پہنتے ہیں۔ ان لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو عید کی نماز کو جانے کے لیے کرتا پائجامہ ضروری ہے، اور جو نئے کپڑے وہ خرید کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں عید سے لوٹنے کے بعد ان کو پہننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید کی سب سے بڑی خوشی، عید کا سب سے بنیادی فرض جو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں وہ عید کی نماز ہے۔ یہی ہماری اور آپ کی اصل عید ہے۔ اسی عید کو منانے کے لیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو بھی کپڑے آپ کے میسر ہے، ایسا نہیں کہ شریعت اسلامیہ نے آپ کے اوپر لازم کر دیا ہو کہ کرتا پائجامہ ہی پہن کر عید کی نماز کو آنا، کہیں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ جو بھی اچھے کپڑے آپ کے پاس ہیں، نئے کپڑے آپ نے خرید کے رکھے ہیں، وہی پہن کر عید کی نماز کو آنے کی فکر کیا کریں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ کئی سارے لوگ جو پرانے کپڑے پہ رہتے ہیں، جبہ پائجامہ کی شکل میں پہن کر عید کی نماز کو آ جاتے، لیکن عید کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جب عید مکمل ہو گئی نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے یہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقر عید کے موقع پر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، خالی پیٹ عیدگاہ کو جائیں، لوٹ کر جانور کی قربانی کے ذبح ہو جانے کے بعد، قربانی ہو جانے کے بعد جانور ہی کے کسی عضو سے اپنا کسی بھی طریقے سے ناشتہ کریں، اسی کے ذریعے سے اپنی بھوک کو مٹائیں۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ عید کے موقع پر جس راستے سے آپ جائیں گے اس راستے کو بدل کر آنے کی فکر کریں، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ عید کے موقع پر غسل کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ عید قربان کے موقع پر کچھ خصوصی مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یقین جانیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی استطاعت دی ہے، آگے بڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ قربانی کی مناسبت سے قربانی کے معاملے میں یہ سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھے
کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے جو آدمی قربانی کر دیتا ہے اس کی قربانی شمار نہیں کی جاتی، بلکہ وہ عام گوشت ہے جو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی اب جا کر قربانی دینے والے خلوص للہیت کے ساتھ جو انہی کی قربانی قبول ہوگی، جو لوگ نماز سے پہلے قربانی دے کر آ چکے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا، اللہ کے نبی مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے نماز سے پہلے قربانی دے دی ہے، اب میرا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام گوشت ہے، قربانی میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے قربانی جو ہے نماز کے بعد ہی کی جانی چاہیے، نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے مسئلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں، کئی سارے لوگ یہاں پر کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف مرد احباب ہی کر سکتے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا حق عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ قربانی کا جانور تم بھی ذبح کیا کرو۔ افضل ترین عمل یہی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے جو قربانی دے رہا ہے خود سے جانور قربان کرے، اس میں تقوی کی علامت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قربانی کی عید کی مناسبت سے سب سے بڑا پیغام جو مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندو قربانی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرو، قربانی کرو تو خلوص للہیت کے ساتھ کیا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس قربانی کا نہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اس قربانی کا نہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے والی چیز تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یقین جانے مسلمانوں کی اکثریت موجودہ دور میں اس تقوی کا بہت برا خون کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے تو نمائش کے لیے، قربانی کی جاتی ہے تو ریاکاری کے لیے، جانور خریدنے سے لے کر جانور کی قربانی اس کے گوشت بٹنے تک آج مسلمان ہر طریقے سے ریاکاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ریاکاری سے پرہیز کریں اللہ کی بندو۔ جتنی آپ ریاکاری کریں گے، جتنی آپ نمائش کریں گے، آپ کی قربانی اتنی ہی زیادہ متاثر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے لاکھوں کی قربانی کی، ظاہر دیکھنے میں وہ کئی پیسوں کی قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک کھوٹے سکے کی حیثیت اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ریاکاری سے پرہیز کریں، جانوروں کی نمائش سے پرہیز کریں۔ سبحان اللہ، کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور سے ان کی انسیت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، قربانی کے بعد بھی اس کے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر پھیلا کر اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ یقین جانو یہ آپ کے تقوی کو ٹھیس پہنچانے والی چیز ہے، آپ کے تقوی کو متاثر کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ قربانی کا جانور پیش کر رہے ہیں، آپ کے دل کا حال، آپ کے تقوی کا حال، اس جانور سے آپ کا لگاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ یہی تو اصل قربانی ہے۔ اس قربانی کو کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اپنی ریاکاری کو دور رکھے، شہرت سے بچتے ہوئے قربانی کرنے کی فکر کیا کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرنی چاہیے۔ یقین جانیے موجودہ دور کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا مرحومین کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر مرحومین نے آپ کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ جب کبھی آپ کے پاس استطاعت ہوگی میری جانب سے آپ قربانی دیں گے، وصیت کر کے مرحوم نے گیا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس جانور قربان کرنے کی استطاعت ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جانور کی قربانی اس آدمی کی طرف سے دیں۔ اگر نئی وصیت نہیں کی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی جانب سے قربانی دیں، کیونکہ یہ قربانی کی عبادت زندوں کی جانب سے ہے، مردوں کی جانب سے یہ بات کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی جانب سے قربانی دیتا ہے تو ایسی صورت میں بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے۔ یعنی آپ کے وجود میں جن لوگوں کا حصہ شامل ہے، جو آپ کے نسب میں آتے ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی دادی ہے، نانی ہے، یہ جو آپ کے وجود میں حصہ بننے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے آپ قربانی دے سکتے ہیں، جبکہ ایک ضعیف حدیث اس میں آئی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کہ یہ اولاد
یہ اولاد جو ہے انہی کے نتیجے میں آتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی قربانی دے سکتا ہے، لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مرحومین کی قربانی کو ملا لیں۔ آپ جب قربانی کر رہے ہیں اپنی ہی قربانی کے ساتھ ان کی مرحومین کی قربانی کو ملا کر آپ قربانی دے دیں، یہی سب سے آسان مسئلہ، اختلاف سے بھی بچ جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ الگ سے جانور کسی مرحوم کی جانب سے دینا شریعت اسلامیہ سے یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے آپ معاملہ یہ سمجھے کہ اپنے ساتھ ملا کر مرحومین کی قربانی دے دیں، شریعت کی نظر میں یہ جائز ہو جائے گا۔ الغرض عید قربان کے موقع پر جو سنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں اس کا مکمل اہتمام کریں، ریاکاری سے جہاں تک ہو سکے اپنی قربانی کو، اپنے جانوروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یوم عرفہ کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اپنی عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اہمیت کے پیش نظر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی مناسبت سے حقیقی خوشیاں اللہ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ قربانی جو بھی احباب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں خلوص باللہیت عطا فرمائے، ریاکاری سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب الحليم۔